تم آؤ گے اپنی مرضی سے لیکن جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ دوستو یہ وہ مشہور قول ہے جو طالبانوں کی طرف سے ان طاقتوں کو پیغام ہے جو اپنے مقاصد کی خاطر افغانستان پر اٹیک کرتی آئی ہیں۔ تقریباً 20 سال بعد امریکہ افغانستان سے باقاعدہ طور پر نکل رہا ہے اور اس جنگ نے امریکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور نتائج کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے۔ سیم اسی طرح تقریباً 9 سال سوویت یونین افغانستان میں مار کھاتا رہا اور اس جنگ نے سوویت یونین کے ٹکڑے کر کے اسے روس بنا دیا۔ سوویت یونین سے پہلے برطانیہ افغانستان پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا اور کئی بار افغانستان پر حملہ کیا لیکن نتیجہ زیرو۔ یہ تینوں ممالک اپنے وقت کی سپر پاورز ہیں اور افغانستان نے ان تینوں طاقتوں کو کبھی جیتنے نہیں دیا بلکہ ان تینوں طاقتوں کی بری طرح سے کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ گیس جب بھی کوئی طاقت افغانستان پر حملہ آور ہوتی ہے تو شروع میں ایسا ہی لگتا ہے کہ بازی ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ جنگ آسانی سے جیت جائیں گے، لیکن گیم آہستہ آہستہ پلٹتی جاتی ہے اور نتائج بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی گریٹ گیم کے اس حصے کی کہ جب برطانیہ نے افغانستان پر حملہ کر کے کابل پر قبضہ کر لیا اور جب افغان مجاہدوں نے حملہ کیا تو پوری برطانوی فوج کے ٹروپس میں سے صرف ایک برٹش فوجی زندہ بچنے میں کامیاب ہوا۔ گائز یہ ساری کہانی کیا ہے، دی گریٹ گیم کیا ہے، ہم اس پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ دی گریٹ گیم اس عرصے کو کہا جاتا ہے جب 19ویں صدی میں برطانیہ اور سوویت یونین سینٹرل ایشیا پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے اور اس کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف کھیل کھیلتے رہتے تھے اور ان چال بازیوں کو دی گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ اور اس دی گریٹ گیم کی پہلی اور سب سے بڑی جنگ فرسٹ اینگلو افغان وار ہے۔ ہوا یہ تھا کہ برطانیہ ایز اے ایسٹ انڈین کمپنی پورے ہندوستان پر قابض تھا اور دوسری طرف سوویت یونین بھی افغانستان تک پہنچ چکا تھا، یعنی کہ افغانستان کے ایک طرف ایک بڑی طاقت سوویت یونین اور دوسری طرف دوسری بڑی طاقت برطانیہ تھا اور درمیان میں افغانستان۔ دونوں بڑی طاقتیں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے چاہتی تھی کہ افغانستان ان کے ساتھ اتحاد کر لے۔ اس وقت افغانستان کے حکمران امیر دوست محمد خان تھے۔ سوویت یونین اور برطانیہ نے افغانستان کو اپنی سائیڈ پر کرنے کے لیے تگ و دو شروع کر دی اور اپنے اپنے سفیر افغانستان بھیجے۔ سوویت یونین کا سفیر چونکہ پہلے افغانستان کا وزٹ کر چکا تھا تو برطانیہ نے سمجھا کہ شاید دوست محمد خان نے سوویت یونین سے اتحاد کر لیا ہے۔ اوپر سے جب دوست محمد خان نے برطانیہ کے سفیر کے اتحاد کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا تو برطانیہ کو اس چیز کا یقین ہو گیا کہ افغانستان سوویت یونین سے اتحاد کر چکا ہے۔ اب برٹش انڈیا کو اس چیز کا خوف تھا کہ کہیں سوویت یونین برٹش انڈیا پر حملہ نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ سوویت یونین افغانستان کے ساتھ مل کر برٹش انڈیا پر حملہ کرے، برٹش انڈیا نے سوچا کہ کیوں نہ افغانستان پر چڑھائی کر دی جائے اور دوست محمد خان کو اتار کر شاہ شجاع کو تخت نشین کر دیا جائے تاکہ اپنی مرضی کی حکومت بنائی جا سکے، سیم ایسے ہی جیسے امریکہ کے لیے اشرف غنی کی حکومت ہے۔ حالانکہ یہ کنفرم نہیں تھا کہ دوست محمد خان نے سوویت یونین سے ساز باز کی ہے، لیکن ایک خوف تھا جس کی بنا پر کسی بھی ممکنہ پیش رفت سے پہلے افغانستان پر چڑھائی کرنے کا سوچا گیا۔ اس وقت برٹش انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ تھے جنہوں نے 1838 میں افغانستان پر حملہ آور ہونے کا اعلان کرتے ہوئے پہلی اینگلو افغان وار کا طبلِ جنگ بجا دیا۔ یہ جنگ دی گریٹ گیم کی پہلی، سب سے بڑی اور سب سے وحشتناک جنگ تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ مل کر درہ خیبر اور درہ بولان سے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ اس چڑھائی کے نتیجے میں سوائے غزنی کے کسی بھی افغان شہر سے خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیم اسی طرح جیسے سوویت یونین کو اور امریکہ کو افغانستان پر اٹیک کرتے وقت کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ اگست 1839 کو برطانوی آشیرواد سے شاہ شجاع کابل کے تخت پر بیٹھا تھا اور اگلے سال معزول دوست محمد خان کو برطانوی راج نے یرغمال بنا کر ہندوستان بھیج دیا۔ شروع میں سب کچھ قابو میں دکھائی دے رہا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بغاوت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ حالات اس وقت قابو سے باہر ہوئے جب دوست محمد خان کے بیٹے وزیر اکبر خان نے برطانوی سفیر ولیم میکناٹن کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔
اگلے مہینے اکبر خان اور اس کی فورس نے کابل اور جلال آباد کے درمیان دروں اور گھاٹیوں میں موجود گندمک پاس پر 16,500 نفری پر مشتمل پوری برطانوی فوج کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اس حملے میں برطانوی فوج کا صرف ایک شخص بچنے میں کامیاب ہوا، جو کہ ولیم بریڈن تھا۔ ولیم بریڈن ایک سرجن تھا جو کہ زخمی حالت میں اپنے 6 ساتھیوں سمیت اس حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن ایک ایک کر کے اس کے ساتھی مارے گئے اور یہ سرجن بڑی مشکل سے جلال آباد میں موجود برٹش ملٹری گیریزن تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ گائز یہ حملہ سخت سردی میں کیا گیا تھا اور بریڈن جلال آباد پہنچتے پہنچتے سردی سے ہی مر جاتا اگر اس کی ہیٹ میں میگزین نہ ہوتا، کیونکہ اس میگزین نے اس کے سر کو انتہا کی سردی سے بچائے رکھا۔ اور اس طرح بریڈن اس لیے جانا جاتا ہے کہ یہ پوری برٹش آرمی ریجمنٹس میں سے اکیلا تھا جو بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ایکچولی اس حملے میں 115 برطانوی فوج کے افسر اور سولجر زندہ بچے تھے جو کہ اکبر خان نے یرغمال بنائے تھے تاکہ اپنے مطالبات منوا سکے۔ گائز یہ حملہ تب کیا گیا تھا جب کابل میں حالات خراب ہونے کے نتیجے میں برطانوی فوج کابل سے وڈرا کر رہی تھی، لیکن انہیں زندہ بھاگنے نہیں دیا گیا۔ گائز اپریل 1942 کو برطانیہ نے اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے جنرل پولاک کی سربراہی میں برطانوی فوج نے کابل پر قبضہ کرنے اور جلال آباد میں محصور گیریزن کی مدد کرنے کے لیے درہ خیبر کے راستے دوبارہ پوری قوت سے حملہ کیا اور مختصر وقت کے لیے کابل پر قبضہ کر لیا۔ اور اس مرتبہ کابل میں بے انتہا لوٹ مار کی گئی، ریپ کیے گئے اور آس پاس کے گاؤں جلا دیے گئے۔ لیکن سردی کے موسم کے آغاز سے پہلے ہی برطانوی فوج افغانستان سے بھاگ آئی، کیونکہ یہی وہ موسم ہے جب افغان طالبان شکار پر نکلتے ہیں۔ گائز یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس پہلی اینگلو افغان وار کا مقصد اگرچہ امیر دوست محمد خان کو تخت سے ہٹانا تھا، لیکن اسی جنگ کا خاتمہ امیر دوست محمد خان کے دوبارہ تخت نشینی پر ہوا۔ جب برطانیہ افغانستان سے نکلا تو اس وقت کابل، قندھار، غزنی اور جلال آباد ان کے قبضے میں تھے۔ پھر بھی یہ جنگ برطانوی حکومت کے لیے فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے شکست فاش ثابت ہوئی، کیونکہ برطانیہ اپنا کوئی مقصد حاصل نہ کر سکا۔ دوستو یہ جنگ افغانستان پر حملہ آور ہونے والی قوتوں کے لیے ایک نمونہ بن گئی، جس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے افغانستان پر تیز رفتاری سے قبضہ ہو جانا، دوسرا مرحلہ آہستہ آہستہ مزاحمت میں اضافہ ہونا اور حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، تیسرا مرحلہ فوج کے شکست اور چوتھا مرحلہ افغانستان پر حملہ کرنے والے ملک کا افغانستان سے بھاگ نکلنا۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، دوسری اینگلو افغان وار میں بھی ایسا ہی ہوا۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو ایسا ہی ہوا، پہلے آرام سے قبضہ، پھر آہستہ آہستہ حالات خراب، اور امریکہ کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ پہلے امریکہ نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، پھر آہستہ آہستہ حالات خراب، پھر امریکی عہدیداروں کا ڈھکے چھپے الفاظ میں شکست کا اعتراف، اور چوتھے مرحلے میں افغانستان سے اب نکل رہے ہیں۔ دوستو امریکہ نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے، کون سی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی، لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کو ایک پیور اسلامک اسٹیٹ بنائے جو کہ پاکستان کے لیے بھی مشعل راہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔